بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈرسٹینڈ القرآن اکیڈمی اسکول سلیبس، آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، بک نمبر 5 پیج نمبر 2 اشارہ ڈی دو رخی میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الحمدللہ آپ بہتر ہیں اور آپ بہترین ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ایز اے ٹیچر ہم کو بھی یہ چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی اس کا میسج دیں، اسٹوڈنٹ کے ساتھ خاص طور پہ اس کو موٹیویٹ کریں، اور اس دعا کا بھی ضرور آپ اہتمام کریں، ربی زدنی علما، اس کی اہمیت کو بتلائیں، اور اس کے بعد ہم کو اعادے کی طرف ہم کو ضرور آنا چاہیے۔ اور اعادہ اس سے پہلے جو ہمارے اسباق ہوئے ہیں ان چیزوں کا اعادہ آپ ضرور کروائیے۔ اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ کافی ٹیچرز اپنی کلاس کا تو آغاز کر دے رہے ہیں لیکن اعادہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان میں سے ہیں جو اعادہ کرا رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت مبارک، اللہ آپ کے جذبے کو اور اس عمل کو قبول کرے۔ اور جو ٹیچرز نہیں کروا رہے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ پلیز آپ اعادہ آپ ضرور کروائیے۔ اور ہم لوگ چونکہ اشاروں کے ساتھ ہم فنگرز پہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا بھی آپ ضرور اعادہ کرائیے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ سیکنڈ پیج، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی، بیوقوف، دو رخی، تو ان کا اعادہ آپ ضرور کرائیے۔ اس کے لیے آپ چارٹس وغیرہ آپ ضرور اہتمام کرائیے۔ اب ایز اے ٹیچر ہم کو یہ چاہیے وی ڈو اینڈ یو ڈو کی پریکٹس آپ ضرور ان کے پاس آپ کرائیے۔ تو چلیے آج لیسن کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اور یہ بھی محسوس کیا گیا ہے کہ کافی ٹیچرز جو ہے اسباق تو سبق تو پڑھاتے ہیں لیکن بورڈ کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ تو ایز اے ٹیچر ہم کو یہ چاہیے، یو کیو ہے ہماری اور بک نمبر 5 ہے، اور یہ ہمارا سبق جو ہے لیسن نمبر 2 ہے، اور اشارہ ہمارا ڈی ہے۔ اس کے بعد ہم کو چاہیے کہ اس کے بعد ہم یہاں پر اس کے ٹاپک بھی لکھیں، دو رخی۔ تو ایز اے ٹیچر ہم کو یہ چاہیے کہ اس طرح ہم بورڈ پر لکھیں تاکہ ہم آج کون سے لیسن ہم پڑھا رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو ہمارے لیسن کے جو اہداف ہے یا پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لرننگ آؤٹ کم، اس کو ضرور آپ 1 2 3 کر کے آپ ضرور لکھیں۔ تو یہ ہمارے آج کے لرننگ آؤٹ کمز ہیں، اور انشاءاللہ ہم لوگ آج کا جو ہمارا اشارہ ہے سیکنڈ پیج میں اشارہ ڈی ہم پڑھ رہے ہیں، دو رخی۔ تو آپ اعادہ آپ ضرور کرائیے پیچھے سے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف، دو رخی، دو رخی۔ ماشاءاللہ ابھی آپ کا یہاں پر آئی ڈو پارٹ مکمل ہوا ہے، وی ڈو اینڈ یو ڈو پریکٹس آپ ضرور کرائیے۔ سب سے پہلے ہم لیں گے تلاوت۔ تلاوت ہم کو اس طرح کرنی چاہیے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تجوید اور احساس کے ساتھ آپ کرائیے، اور اس میں آپ ان چیزوں کو آپ مد نظر ضرور رکھیں۔ قرآن کی عبارت کو ٹھہر ٹھہر کر ایک ہی ایک طالب علم سے آپ ضرور پوچھیے، اسٹوڈنٹس کی روانی اور تجوید کو ضرور آپ چیک کریے، اور اس کے بعد آپ وی ڈو اور یو ڈو کی پریکٹس بھی آپ ضرور کروائیے۔ آئیے ہم نیکسٹ اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں، لفظ بلفظ معنی کی طرف۔ وَإِذَا، اور جب، لقو، وہ ملتے ہیں، الذین، ان لوگوں سے جو آمنو، ایمان لائے، قالو، وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لا چکے، وَإِذَا، اور جب، خلو، تنہا ہوتے ہیں، الی شیاطینہم، اپنے شیطانوں کے ساتھ، شیاطین، شیطان، ہم، ان کی طرف، قالو، وہ کہتے ہیں، انا، بے شک ہم ہیں، معکم، تمہارے ساتھ، انما نحن، ہم تو بس، مستہزئون، مذاق اڑانے والے ہیں۔ پھر اس کا ہم ترجمہ کریں گے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا آمنا، وہ جو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو بس مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ، مذاق کرتا ہے، بہم، ان کے ساتھ، ویمدہم، اور ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ، ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے، اشتروا، خرید لیا ہے، الضلالت، گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے بدلے، فما ربحت، پس فائدہ، پس نہ دیا فائدہ،
آپ اس کو الگ الگ کر کے بتائیے. فا پس ما نہ ربحت فائدہ دیا, فما ربحت پس نہ فائدہ دیا, تجارتهم ان کی تجارت نے, وما كانوا اور نہ تھے وہ مہتدین ہدایت پانے والے. فریزز میں ہم ترجمہ کریں گے, اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے. فما ربحت تجارتهم پس نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے, وما كانوا مہتدین اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے. ایز اے ٹیچر ہم کو یہ چاہیے کہ جس وقت ہم ان الفاظ کے معنی ہم جب پڑھائیں تو بورڈ کا استعمال آپ ضرور کریں. نئے اور مشکل الفاظ کے معنی کو بورڈ پر لکھ کر آپ ضرور بتائیے. پہلے لفظ ترجمہ کرائیے, اس کے بعد آپ فریز میں مکمل آیت کا ترجمہ کرائیے, اس کے بعد ورڈ کو عربک ورڈ کو بھیج دیجیے, پھر میننگ آپ رکھ کر اس کے عربک پوچھیے, یا پھر آپ اس کے برعکس بھی آپ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ TLM آپ ضرور یوز کریے. میں نے یہ محسوس کیا ہے کافی ٹیچر اس کو استعمال ابھی نہیں کر رہے ہیں, تو پلیز میری ان تمام ٹیچر سے درخواست ہے کہ ان تمام چیزوں کی یہ لسٹ کو ایک چیک لسٹ آپ ضرور بنائیں, ہر لیسن سے پہلے ان کو آپ ضرور کرائیے گا. اس کے بعد ایز اے ٹیچر ہماری یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ وی ڈو اینڈ یو ڈو کی پریکٹس آپ ضرور کرائیے. چلو نیکسٹ ہم چلتے ہیں الفاظ معنی. الفاظ معنی ماشاءاللہ ہم ہر کلاس کے اندر دیکھ رہے ہیں, ہر لیسن کے اندر. ہم ایک چیز یہاں پہ ہم ضرور کر سکتے ہیں, الفاظ معنی کی ایک بکلیٹ آپ ضرور بنائیے اسٹوڈنٹس کی. اس میں آپ اسٹوڈنٹس کے الفاظ ایک جگہ لکھ دیجئے, اس کے واحد جمع لکھ دیجئے, اس کے معنی آپ ضرور لکھ دیجئے. اس کا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور اس میں ان کو معنی یاد کرنے میں بہت آسانی ہو سکتی ہے. آج کے جو الفاظ آئے ہیں یہ ہیں شیطان, واحد شیاطین, یہ آلریڈی آ چکا ہے. مستہزئ, اس کی جمع ہوگی مستہزئون اینڈ مستہزئین, مذاق اڑانا. اور افعال یہ ہے, تو ماشاءاللہ سے امید کرتا ہوں کہ سبھی ٹیچر یہ 6 چابیوں کو آپ ضرور استعمال میں لا رہے ہوں گے. وی ڈو اینڈ یو ڈو کی پریکٹس آپ ضرور کرائیے. چلیے اب نیکسٹ اسٹیپ کی طرف ہم چلتے ہیں, وضاحت کی طرف. پچھلی آیتیں جو تھی, منافقین فسادی اور بیوقوف ہیں اگرچہ وہ خود کو اصلاح پسند اور ہوشیار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلسل ان کے اخلاقی بیماریوں کو بیان کر رہا ہے. منافقین ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کیا کرتے تھے, چنانچہ جب ایمان والوں سے ملتے تو اپنے ایمان کا اعلان کرتے اور خود کو ایمان والا اور مسلمانوں کا دوست ظاہر کرتے. وہ یہ سب اس لیے کرتے تھے تاکہ مسلمان کے ساتھ رہ کر جو کچھ دنیاوی فائدے مل سکتے ہیں وہ لے لیں. اور جب وہ اپنے شیاطین یعنی منافقین کے سردار اور یہودی لوگ جو اس وقت مدینہ میں مسلمانوں کے خلاف تھے ان سے ملتے تھے تو ان سے کہتے ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. وہ لوگ خود کو چالاک اور ذہین سمجھنے لگے تھے, لیکن آخر میں ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ ان کو پکڑ کر جہنم کے نچلے حصے میں پھینک دے. آج کی ہماری حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بدترین شخص وہ ہے جو 2 چہروں والا ہو, کہ کچھ لوگوں کے سامنے اس کا ایک چہرہ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے سامنے اس کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے. ایز اے ٹیچر ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ 2 رخی کو اچھے طریقے سے آپ سمجھائیے. اسکولز کے اندر اور ہمارے ماحول کے اندر بھی یہ چیز کافی دیکھنے میں ملتی ہے 2 رخی کی. تو آپ ان کو بتائیے, اس اہمیت کو بتائیے, اور منافقین کا کیا حشر ہوتا ہے کمپیئر کرتے ہوئے آپ ضرور بتائیے. تصور اور احساس کیجیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سچے مسلمانوں کے واقعات کو پڑھیے اور ان منافقین کے نقصان کا تصور کیجئے جو مسلمانوں کے ساتھ 2 رخی پن سے پیش آتے ہیں. آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو موتی اور ہیرے کے بدلے کوئلے کے ایک ٹکڑے کو خریدتا ہے؟ آپ اسے بیوقوف کہیں گے؟ بالکل اسی طرح منافقین نے بھی ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے. اور ہم جو بک لے کر چل رہے ہیں اس میں ہمارا یہ پلان ہے کہ تدبر اور تذکر کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا احتساب پلان بھی کرنا ہے. دعا یہ کرنا ہے کہ آج کے اس سبق سے اے اللہ مجھے سچا مسلمان بنا, لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنے میں میری مدد فرما. احتساب بھی اپنے آپ کا کرنا ہے اور اسٹوڈنٹس کا بھی آپ ضرور کروائیے. خود اپنے بارے میں فکر مند رہیے, اپنی کمیوں کا جائزہ لیجیے اور دوسروں کو مشورہ دیتے وقت خود کو بڑا مت تصور کرے. اور پلان بنائی انشاءاللہ میں اچھی عادتوں میں اختیار کر کے بری عادتوں سے بچ کر ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کروں گا. تو یہاں پر وضاحت ہونے کے بعد وی ڈو اینڈ یو ڈو کی پریکٹس آپ ضرور کروائیے. اس کے بعد الذی علم بالقلم کی اہمیت کو آپ ضرور بتاتے ہوئے ان کی ورک بک آپ ضرور مکمل کروائیے. کافی اسکول میں ابھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی ورک بک مکمل نہیں ہو رہی. اگر آپ کے اسکول میں مکمل ہو رہی ہے تو ماشاءاللہ آپ قابل مبارک ہے.
اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو، عمل کو قبول کرے، اور جو لوگ نہیں کرا رہے ہیں تو ان کو میری ان سے درخواست ہے کہ آپ ضرور ان کو کروائیے۔ اور آخر میں آپ ضرور جائزہ لیجئے اسٹوڈنٹس کا، اگر آپ کی کلاس کے اندر یہ پورا مکمل ایک لیسن نہیں ہوتا ہے تو 2 کلاس میں آپ ضرور کر کے مکمل کروائیے، لیکن سرسری طور پر پڑھا کر آگے مت جائیں، اس لیے کہ بہت پڑھانے سے اور اس کا علم بچوں تک نہ پہنچنا بمقابل اس کے کہ تھوڑا پڑھائیے اور اچھا پڑھائیں۔ اور آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ کلاس میں ہم ملیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔